ہاں دنیا کہتی ہے شیعہ روتے ہیں جناب، ہاں روتے ہیں، اہل بیت کے غم میں روتے ہیں، لیکن آپ کو صرف آنسو نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا یہ ماں جو اپنے 6 مہینے 10 مہینے کے بچے کو لے کے گود میں بیٹھ کے روتی ہے، اس کا ایک تصور و آئیڈیالوجی بنتی ہے۔ ارے کربلا میں جب بی بی رباب اپنے 6 مہینے کے بچے کو حسین پہ قربان کر سکتی ہے، راہ خدا کے لیے قربان کر سکتی ہے، تو میرے بچے کی قیمت کیا ہے؟ آپ کو وہ بوڑھا نظر آتا ہے جس کی آنکھوں سے علی اکبر کے مصائب سن کے وہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن تجھے نہیں پتا اس بوڑھے کے سینے میں جرت کون پیدا کر رہا ہے۔ ارے جب حسین 18 سال کے کڑی الجوان دین پہ قربان کر سکتا ہے تو میرے بیٹے کی قیمت کیا ہے؟ تو کربلا ہمیں کیا دیتی ہے؟ درس شہادت دیتی ہے، درس شجاعت دیتی ہے، درس صبر۔ کون سی قوم ہے جو 500 جنازے اٹھائے لیکن چہرے پہ شکن نہ ہو؟ کون سا باپ ہے جو 4 جنازے اس کے سامنے پڑے ہوں لیکن چہرے پہ شکن نہ ہو؟ کربلا ہمیں کیا دیتا ہے؟ حوصلہ دیتا ہے۔ کربلا ہمیں کیا دیتا ہے؟ بہادری دیتا ہے۔ مائیں بہادر، بیٹیاں بہادر، بہنیں بہادر، بچے بہادر۔ آج تک دیکھا کسی جلوس میں بم دھماکہ بھی ہو کسی شیعہ نے علم کو گرنے دیا؟ آج تک دیکھا ہو کسی مسجد میں نمازیوں کو مارا گیا ہو اس نے کل مسجد جانا چھوڑا ہو؟ یہ شجاعت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ فرش عزا حسین ابن علی سے ملتی ہے۔ یہ فرش عزا ہے جس نے ہمیں بہادر بنایا، یہ فرش عزا ہے جس نے یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت ہمیں سکھائی کہ اپنی تعداد کو نہ دیکھا کرو۔ کربلا عجیب منظر ہے کہ ایک طرف 70 یا 72 لوگ ہیں، مد مقابل 30,000 کا لشکر ہے۔ آپ سے پوچھا جائے جناب وہاں پہ 10,000 کھڑے ہوں یہاں پہ 100 کھڑے ہوں، آپ کس کا ساتھ دو گے؟ تو ہر بندہ جو عقل سلیم رکھتا ہے کہے گا جناب سیدھی بات ہے، یا اکثریت کے ساتھ جڑ جائیں گے یا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور نظارہ گر بن جائیں گے، کیونکہ پتہ اگر 70 یا 100 کے پاس گئے تو یقیناً ہمیں کیا کیا جائے گا؟ مارا جائے گا۔ مائنڈ تو یہی کہے گا، دماغ تو یہی کہے گا، برین تو یہی کہے گا کہ 2+2 کیا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے۔ اگر 100 کے پاس جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، لیکن عشق کہتا ہے کہ نہیں، عشق نقصان کو نہیں دیکھتا۔ ایمان محبت جس کے وجود میں آ جاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں تو بیٹا مر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کیونکہ رب کا حکم ہے تو اسماعیل کی قربانی میں نے دینی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ مت کہا کرو کہ ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی۔ بعض لوگ مقام ابراہیم کو نیچے لانے کے لیے کہتے ہیں پر چھری چلانے والے ہی تھے تو دمبا آ گیا تھا۔ کہ نہیں، اگر چھری نہ چلتی تو ابراہیم امتحان ابراہیم نہ ہوتا، چھری چلے ہی نہ اور خدا قربانی دمبا دے دے۔ حکم یہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے، کہ ابراہیم نے پریکٹیکلی 2 سے 3 مرتبہ چھری چلائی، لیکن یہ اعجاز الہی تھا کہ چھری گلا نہیں کاٹ رہی تھی، کیونکہ اگر چھری نہ چلتی تو اسماعیل کے گلے پہ نشانہ ہوتے۔ ان نشانوں کو دیکھ کر بی بی ہاجرہ پریشان ہو گئی تھی، اس قدر تیز چھری چلائی کہ گلے پہ نشان پڑ گئے، لیکن یہ اعجاز الہی تھا کہ پہلی مرتبہ چھری چلائی تو گلا نہ کٹا، دوسری مرتبہ چھری چلائی گویا چھری کند ہو گئی، گلا نہ کٹا، تیسری مرتبہ ابراہیم نے جلال میں آ کے پتھر پہ چھری کو مارا، چھری کو پتھر پہ مارا اور کہا کہ تو نافرمانی کیوں کر رہی ہے؟ میں تجھے کہہ رہا ہوں گلا کاٹ تو کاٹتی کیوں نہیں؟ کہتی بے زبان۔ چھری سے آواز آئی کہ ابراہیم کروں تو کیا کروں؟ خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو۔ اسی وقت وہ دمبا آیا اور ابراہیم کی قربانی کو قبول کر دیا گیا۔ یہ راہ عشق ہے جہاں 2+2 نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ نفع اور نقصان کو دیکھتا ہے۔ عشق نہ نفع دیکھتا ہے نہ نقصان دیکھتا ہے، اپنی ذات کو رب کی ذات میں کیا کر دیتا ہے؟ فنا کر دیتا ہے۔ تو یہ فرش عزا ہے جو ہمیں کیا بناتی ہے؟ بہادر بناتی ہے۔ بندہ سوچے کہ 70-72 لوگ کس کے مقابلے میں جا رہے ہیں؟ 30,000 کے لشکر میں مقابلے میں جا رہے ہیں۔ یقین کامل تھا کہ شہادت واقع ہو جانی ہے، کیونکہ 30,000 کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ لیکن آئیڈیالوجی آف امام حسین کیا ہے؟ یہ نہ دیکھا کرو اقلیت میں ہو، یہ نہ دیکھا کرو کہ مد مقابل اکثریت میں ہے۔ فرما 70 تو کیا، اگر 2 بھی کھڑے ہوں یہاں پر، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق پر کون کھڑا ہے، باطل پر کون کھڑا ہے۔ اگر 2 لوگ حق پہ کھڑے ہیں تو انہیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے، تاہے گلا کٹتا ہے تو کٹ جائے، تاہے موت آتی ہے تو آ جائے، لیکن تو کس کا سپاہی رہے گا؟ حق کا سپاہی رہے گا، نہ کہ اکثریت کا سپاہی بن جائے گا، نہ کہ اکثریت کے پیچھے چل پڑے گا۔ یہ بھیڑ بکریوں والی سوچ ہے۔ حسین کی سوچ یہ ہے کہ تو مسافر راہ حق ہے،
تم نے حق کو پہچاننا ہے اور راہ حق پہ چلنا ہے۔ تو ہم نے ذکر کیا کہ کچھ عین اپنے بچوں کو یاد کروا لیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ فرش ادا آپ کو کیا دیتا ہے تو آپ اسے 4 چیزیں بتا دو، جناب ہم مجلس میں اس لیے جاتے ہیں یہ چیزیں امام حسین ہمیں دیتے ہیں۔ پہلی چیز فرمایا عین عین عقل ہے۔ فرش ادا ہمیں کیا دیتا ہے؟ عقل دیتا ہے۔ تزکیہ نفس ہو، تہذیب نفس ہو، تقویٰ کا تعلق ہو، یہ ساری کڑیاں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ عقل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کہ مولا فرماتا المؤمن کیس، علی کا چاہنے والا کیا ہوتا ہے؟ عقل مند ہوتا ہے۔ کہ مولا کیوں فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے، عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے، عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے۔ آپ کسی بھی مومن کو دیکھ لو، عقل مند ہے یا بے وقوف ہے، پوچھ لو بھائی شادی کہاں کی، گھر کہاں لیا، نوکری کون سی کرتے ہو، بچے تمہارے کیسے ہیں، تربیت کی کہ نہیں کی۔ اب یہ سارے انتخابات بتاتے ہیں نا، دوست تم نے کسے بنایا، یہ ہر انتخاب مجھے بتائے گا کہ میں عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں۔ علی والا ہو، دوست کسی شرابی کو بنائے، دوست کسی زانی و فاسق کو بنائے، علی والا ہو کسی ملحدوں کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، شرابیوں کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، تو کہا یہ عقل مند کیسا ہے؟ امام چنا تو علی جیسا، دوست چنا تو یزید جیسا، امام چنا تو امیر المومنین جیسا، دوست چنا تو کوئی نشائی چنا، تو یہ عقل مند تو نہیں ہوا۔ مطلب اس کی ذات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوست بھی بنائے تو قمبر جیسے، دوست بھی بنائے تو ابو ذر غفاری جیسے، دوست بھی بنائے تو حبیب ابن مظاہر جیسے۔ یہ عقل مند ہے کہ اپنے دوستوں کو کیا بنایا؟ اچھے سے اچھا۔ جب امام بہتر سے بہتر، شیعہ مذہب بڑا سینسیٹیو ہے اس معاملے میں، انتخاب کے معاملے بڑا سینسیٹیو ہے۔ کہ آپ نے کئی جگہ سفر کیا ہوگا، ہمارے بھائی جب وقت نماز ہوتا ہے کوئی بھی بندہ آتا ہے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، بس ایسے آیا کھڑا ہوا اللہ اکبر کیا، پوری جماعت پیچھے لگ جاتی ہے۔ لیکن 10 شیعہ بھی کھڑے ہوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، جناب کون آگے کھڑا ہوگا؟ کیونکہ مکتب بڑا سینسیٹیو ہے کہ آگے وہ کھڑا ہو جو عادل ہو، جو متقی ہو، جو بری شہرت نہ رکھنے والا ہو۔ پھر کہ اگر 4 عالم کھڑے ہوں تو دیکھو سب سے بہتر عالم کون ہے، اگر 2 عالم کھڑے ہوں تو سید بہتر ہے آگے چلا جائے، پھر کہا اگر 2 سید کھڑے ہوں پھر دیکھو جو خوبصورت ہو اسے آگے، کیونکہ یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز بتا رہے ہیں۔ اب معصوم سے پوچھو مولا 2 منٹ کی نماز ہے، اتنی سخت شرائط کہ عادل ہو، حلالی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، تب جا کے آگے کھڑا کرو۔ مولا 2 منٹ ہے، اس بندے نے تقریر نہیں کرنی، مجھے ایڈریس نہیں کرنا، پیٹ دکھا کے کھڑا ہے، اس لیے اتنی سخت شرائط ہیں۔ مولا فرماتے ہم اتنا بھی برداشت نہیں کریں گے 2 منٹ کے لیے کوئی فاسق تیرا رہبر بنے، 2 منٹ کے لیے ہم برداشت نہیں کرتے کوئی ایسا رول ماڈل بنے تمہارا جس کے اندر فسق و فجور کی نشانیاں پائی جائیں، تمہارے بچوں کی ذہنیت خراب ہو جائے گی۔ لیڈر وہ ہوتا ہے، رہبر وہ ہوتا ہے جس کے وجود میں تقویٰ پائی جائے۔ یہی نظریہ ولایت اور خلافت ہے کہ ہم قائل بولایت ہیں، مد مقابل قائل بخلافت ہیں۔ بس شرائط اگر تقویٰ کی ہوں اور علم کی ہوں تو وہ ولایت خالصہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر بن شرائط کے حاکم کیسا بھی ہو اس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے، وہ نظریہ خلاف نظریہ اہل بیت ہے۔ اب حاکم کیسا بھی ہو مان لو، پیش امام کیسا بھی ہو مان لو، مفتی کیسا بھی ہو مان لو، تو ہر جگہ کیسا بھی کر دیا۔ تو جب صالحین کی لیڈرشپ آپ کے معاشرے میں نہ رہی تو پھر معاشرہ بھی صالح نہیں رہتا، پھر معاشرے میں بھی فاسقوں کی لیڈرشپ آ جاتی ہے، پھر یہ نسلیں اور بچے بہادر کبھی بن نہیں پاتے۔ تو فرش اعضا ہمیں کیا دیتا ہے؟ عین عین عقل دیتا ہے۔ عقل مند کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے، اس کے چناؤ سے چلتا ہے۔ اب انسان نے سینسیٹیو ہونا ہے کہ اگر میں امیر المؤمنین کا ماننے والا ہوں تو مجھے دیکھنا پڑے گا، صلوات پڑھے محمد